اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے لیے، نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری سے مراد کہ جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جن کے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے ولی کا ہونا، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز دو گواہوں کا ہونا ضروری۔ تیسری چیز مہر کا ہونا ضروری، مہر کا ہونا بھی ضروری۔ اور چوتھی چیز ایجاب و قبول کا پایا جانا، یعنی لڑکا لڑکی آپس میں رضامند ہوں اس نکاح کے لیے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو چار چیزیں ہوئیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہو گئی تو نکاح نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ولی کا ہونا۔ دوسری چیز گواہوں کا ہونا، دو گواہ ہونا۔ تیسری چیز مہر کا، اور چوتھی چیز ایجاب و قبول کا ہونا۔ ان کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شخص اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں اور بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے لڑکا لڑکی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ کہا بھی ہے کہ دیکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار رشتوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ مال کی وجہ سے، اکثر لوگ مال وغیرہ دیکھتے ہیں، یا پھر دوسری چیز خاندان دیکھتے ہیں، یا تیسری چیز خوبصورتی دیکھتے ہیں، یا چوتھی چیز دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو کہ تم دیندار رشتوں کا انتخاب کرو۔ حدیث کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرْبَتْ یَدَاک، دیندار عورتوں کا، دیندار رشتوں کا انتخاب کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا حدیث کے اخیر میں؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود، خاک مانے مٹی، تمہارے ہاتھ مٹی زدہ ہو جائیں۔ یہ دراصل ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیندار رشتوں کا انتخاب نہیں کرو گے، مالداری دیکھ کر کے تم رشتہ کر لیے، حسب نسب دیکھ کر، خاندان دیکھ کر رشتہ کر لیے، خوبصورتی دیکھ کر کے رشتہ کر لیے، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آگے چل کر کے تم کو پچھتانا پڑے، آگے چل کر کے تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی لیے تم دیندار رشتوں کا انتخاب کرو۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نکاح میں، شادی میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی آپ کو دے رہا ہوں، یا اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بچی سے کر رہا ہوں، اس شرط پر کہ وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، وہ پراپرٹی جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے نکاح کے اندر کہ کسی شرط کی بنیاد پر آپ نکاح کریں، وہ شرط نہیں تو نکاح نہیں۔ یا اسی طریقے سے آج کل ایک چیز اور بھی پائی جا رہی ہے، میں اپنے گھر کی بچی آپ کو دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ بھی اپنے گھر کی بچی اس گھر میں دیں گے، اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر نہیں۔ اس قسم کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ ایسے رشتے بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اس کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ نکاح شغار صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہے، میری بچی آپ کے گھر پہ جائے گی، آپ کی بچی میرے گھر پر آئے گی، خوشی خوشی، اچھی چیز ہے، لیکن ایک شرط لگا دینا یہ بچی وہاں جائے گی تو وہ بچی یہاں آئے گی تبھی نکاح ہو سکتا، نہیں تو نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔